السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ دیکھیں، اس معاملے کے اندر دیوبندیت بھی گمراہیت کے اندر ہے اور بریلویت بھی۔ کوئی گمراہ اس طرح ہوا کہ اس نے سرے سے انکار کر دیا، اور کوئی گمراہ بدنصیب اس طرح ہوا کہ اس نے اضافہ کر دیا۔ دیوبندیوں کی ایک قسم ہے دیوبندی حیاتی، اور اسی طرح ایک ہے بریلوی حضرات اور ایک ہے شیعہ حضرات۔ ان دونوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اضافہ کیا ہے مردوں کے سننے کے حوالے سے۔ ان دونوں کا یعنی دیوبندی حیاتی، بریلوی پلس شیعہ، ان دونوں کا جرم یا ان دونوں کی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر من مانا اضافہ کر دیا۔ اور دیوبندیوں کی جو دوسری قسم ہے، جنہیں دیوبندی پتھری بھی کہا جاتا ہے، جنہیں دیوبندی پنجپیری بھی کہا جاتا ہے، اور جنہیں دیوبندی اشاعت التوحید و سنہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا جرم یا ان کی ضلالت یا ان کی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں فرمایا لا تغلوا فی دینکم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو یہ ہے کہ جہاں دل آیا آپ نے اضافہ کر دیا، غلو یہ ہے کہ جہاں دل آیا آپ نے کاٹ لیا، کٹنگ کر لی، آپ نے کم کر لیا، تھوڑا کر لیا۔ اب اگر میں بات کروں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی، تو جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب مردے کو میت کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے والے جب واپس پلٹتے ہیں تو مردہ جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے مارکے میں ابو جہل اور ابو جہل کے دیگر ساتھیوں کو ان کے قتل کے بعد انہیں بدر کے کنویں میں ڈال دیا، اور باقاعدہ طور پر نبی پاک علیہ السلام نے ان سے کلام کیا۔ تو یہ لوگ یعنی دیوبندی پتھری ان احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور وجہ انکار یہ ہے کہ جناب ان احادیث سے شرک کو پروان حاصل ہوتی ہے، شرک پروان چڑھتا ہے۔ اور وجہ انکار یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ احادیث قرآن پاک کے خلاف ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن پاک میں ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایک سویا ہوا بندہ نہیں سنتا، مردے نے کہاں سننا ہے؟ ابھی یہ زندہ ہے لیکن یہ سویا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ نہیں سنتا، مردہ کیسے سننے لگا؟ تو یہ ان کا وجہ انکار ہے کہ یہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے خلاف ہیں۔ بات یہاں یہ ہے، جواب یہ ہے کہ جن پر قرآن پاک نازل ہوا، صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اتنے تھے کہ اپنی احادیث کے اندر قرآن پاک کی مخالفت کرتے رہے؟ طریقہ تو یہ ہوتا ہے اصولی طور پر کہ آپ بتائیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کے روات میں سے یہ راوی ضعیف ہے، اور فلاں راوی کے اندر یہ نقص ہے، یہ علت ہے، اس علت کی بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے، تو بات بنتی ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہے، تو پہلا جواب یہ ہے کہ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے کلام اللہ میں ذکر کیا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا، اور فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسری بات ہے، قرآن کریم میں بھی اگر غور کر لیا جاتا تو ان احادیث کا انکار نہ کیا جاتا۔ پیارے نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آگے ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ تو سنا سکتا ہے نا۔
اللہ ذوالجلال پر تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ اتنا قادر قدیر ہے کہ ایک پتھر پتھر ہو کر محمد الرسول اللہ کو سلام کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کیا کرتا تھا، او کما قال علیہ السلام۔ جب پتھر سلام کر سکتا ہے تو مردہ سن کیوں نہیں سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جب بندے کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی پھوٹ سکتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا، تو پھر مردہ سن کیوں نہیں سکتا؟ اللہ اکبر۔ کھجور کا وہ کٹا ہوا تنا جب نبی پاک علیہ السلام کے لیے ممبر تیار ہو گیا، آپ نے اس تنے کو چھوڑا، وہ تنا جو ہے چھوٹے بیبی کی طرح بلک بلک کر رونے لگ گیا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے میری یہ نواسی امامہ ہیں، امامہ بنت ارسلان، یہ جیسے روتی ہے، وہ تنا بھی چھوٹے معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو تب جو ہے اس کی ڈھارس بندی اور وہ خاموش ہوا۔ جو کٹا ہوا کھجور کا تنا رو سکتا ہے تو مردہ کیوں نہیں سن سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر ہم نہیں مردے کو سنا رہے، ولیکن اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دیتا ہے۔ تو یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، مردہ جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، تو یہ جنازے میں لوگ اسے اپنی جوتیوں کی آواز نہیں سناتے، ولیکن اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدر کے کفار مقتولین نے نبی پاک کی بات کو سنا، یہ نبی پاک نے نہیں سنایا، اللہ نے سنایا، ولیکن اللہ یسمع من یشاء۔ کسی بھی چیز کا جو بخار ہے نا، وہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، جب توحید کا بخار چڑھ گیا تو پھر نقصان کیا ہوا؟ آپ نے صحیح حدیث کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی گمراہی ہے اور یہ بھی گمراہ ہیں۔ اور اگر ہم دوسرے لوگوں کی بات کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں مردوں کا دیکھنا، وہاں مردوں کا سننا، اتنا شریعت میں اضافہ کیا گیا کہ الامان الحفیظ، عقیدہ توحید کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا، عقیدہ توحید کو انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیا۔ جہاں مردہ لوگوں کی جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، ہیں جی، وہیں مردہ قبر پر چڑی چڑا آ جائے تو مردے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چڑی ہے اور یہ چڑا ہے۔ عورت قبرستان آ جائے تو مردے کو عورتیں ننگی نظر آتی ہیں، بلے ہو، یعنی اتنا پاورفل مردہ ہو گیا۔ اور فضائل اعمال میں ان دیوبندیوں نے لکھا، زکریا صاحب نے لکھا کہ جناب اللہ والے کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ مرتے نہیں ہیں، وہ بولتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں۔ فضائل اعمال میں ہزاروں جو ہے لغویات پر مبنی قصے موجود ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بزرگ کو دفن کیا گیا تو اس نے نا قبر میں لحد میں آنکھیں کھول رکھی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو گورکھن نے، دفن کرنے والے نے پوچھا آپ مرے نہیں ہو؟ وہ جواب دیتا ہے نہ میں مرا ہوں نہ کوئی اللہ کا ولی مرا کرتا ہے، ہم تو ویسے ہی مطلب پڑے ہوئے ہیں، بریکٹ میں کہہ لیں کہ ہم تو ویسے ڈرامہ کر رہے تھے، ہم مرے نہیں تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کا جا کر مردوں کے وسیلے ڈالنا اور پھر مردوں سے مانگنا اور مردوں کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرنا، ہاں جی، فوت شدہ ہمیں بلاتے ہیں اور فوت شدہ ہماری فریاد سنتے ہیں، تو یہ عقیدہ توحید کا بیڑا غرق کر دینے والی باتیں ہیں۔ جو سلامت رہے اور ہدایت کے راستے پر رہے وہ اس کرۂ ارض میں، اس پلینٹ ارتھ پر صرف اہل الحدیث ہیں، جنہوں نے نہ تو صحیح احادیث نبویہ کا جو ہے وہ انکار کیا اور نہ انہوں نے اضافہ کیا۔ تو جی مردہ سنتا ہے جب اللہ سنائے، اور اگر ہم سنانے بیٹھ جائیں تو مردہ کچھ بھی نہیں سنتا، مردے کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ جب سوئے ہوئے آدمی پر چور اور ڈاکو سر پر آ کھڑا ہوتا ہے، جب اسے خبر نہیں ہوتی ہے تو مردے کو کہاں سے خبر ہونے لگی؟ تو خلاصہ یہ ہے، ہم مردوں کو سنائیں تو مردہ کچھ بھی نہیں سنتا، اللہ سنانے پہ آئے تو جو مرضی سنا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا قادر ہے کہ میت فوت شدہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا ہے۔ کون؟
اللہ اکبر۔ حدیث معراج میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں جی، میت کا بولنا یا سننا تو بات کی بات ہے، میت ہے، فوت ہوئے ہیں اور قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سوائے ابن مریم کے سب فوت ہو گئے علیہ السلام، اور یہ فوت شدہ پیغمبروں نے باقاعدہ مسجد اقصی میں آ کر نبی پاک علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کو سب مانتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، جمعیت اشاعت التوحید بھی۔ تمام پیغمبروں نے اپنی موت کے بعد، اپنی وفات کے بعد، اپنی ممات کے بعد، نہ صرف یہ کہ مسجد اقصی میں نبی پاک علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی، بلکہ جب نبی پاک علیہ السلام آسمانوں میں گئے تو جن جن پیغمبروں سے ملاقات ہوئی نا ان کو بھائی کہہ کر سلام کہا، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بھائی کہہ کر وعلیکم السلام کہا۔ اللہ اکبر، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو پیارے نبی علیہ السلام بار بار ٹاک شاک کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میری امت کو اللہ نے 50 نمازیں دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نہیں پڑھ پائے گی، جائے تھوڑی کروائیں۔ اللہ اکبر، تو وہ بار بار کہتے رہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، جائیں اللہ سے 50 کو کم کروائیں، 40 30 20 کو 10 کو کم کروائیں، آپ کی امت 50 20 10 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ تو یہاں تو میت باقاعدہ بول رہا ہے، میت مشورے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزاروں ان گنت درود و سلام ہوں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کا بھلا ہو۔ آج امت 5 نمازیں نہیں پڑھتی، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام 50 لے کر آتے تو اب 90% امت جہنم میں جائے گی، پھر 100% امت جہنم میں جاتی۔ بڑے بڑے مولوی لوگ ہیں، میں کوئی ہوا کی باتیں نہیں کر رہا، مولوی ہے اس کو نماز کی توفیق نہیں ہے، تو بڑے میاں کا یہ حال ہے، چھوٹے میاں تو آلریڈی غرق ہیں، خطیب ہیں، خطبے دینے والے، بیان کرنے والے ہیں، نام دیکھو بلبل قرآن ہے، فلاں فلاں ہے، صاحب نامراد نماز نہیں پڑھتا۔ تو جب مولویوں کا 5 نمازوں پر یہ حال ہے، امت کا تو اور بیڑا غرق ہے۔ اگر تو ہمیں 50 نمازیں ملی ہوتی تو مجھے لگتا ہے صحابہ کرام کے علاوہ کسی نے جنت میں جانا ہی نہیں تھا، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور وہ میت ہیں جی، اور یہ میت باقاعدہ سلام کا جواب دے رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ہر توحیدی کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن معراج کی رات میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقات کی، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، پیارا بیٹا کہہ کر کہا نا، تو میت سن بھی رہی ہے، میت جواب بھی دے رہی ہے، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے بیٹے اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد کرو، جتنا تسبیحات، تحمیدات، تعلیلات، تکبیرات اللہ کا ذکر کرو گے اتنی زیادہ جنت کے اندر شجر کاری ہوگی۔ بلے بلے، ہیں یہ فوت شدہ، تو کون بے ایمان ہے کہ جو ان باتوں سے انکار کرے؟ نہیں کرتے نا، تو یہ کیوں انکار کرتے ہیں کہ مردہ جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، یا اہل بدر کے مقتولین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنا؟ تو نہ بھائی، نہ انکار کرنا ہے نہ اضافہ کرنا ہے، جس نے انکار کیا وہ بھی ہلاک ہو گیا، جس نے اضافہ کیا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے اس قبر میں عذاب کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے جسم کو عذاب ہونے کا انکار کیا، اس قبر میں عذاب کا انکار کیا اور جسم کو عذاب ہونا اس کا بھی انکار کیا، وہ بھی گمراہ ہوئے۔